Now, the Indian government has officially released the names of 6 armed forces personnel who were killed during Operation Sindoor against Pakistan in May last year. کیا راجناتھ سنگھ نے سنسد میں جھوٹ بولا؟ اس آپریشن میں کیا ہمارے جوان سینکوں کو کوئی شک ہوئی ہے تو اس کا اتر ہے نہیں۔ ناظرین، کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، اور اس کی عمر چاہے جتنی بھی طویل ہو، ایک دن اسے بے نقاب ہونا ہی پڑتا ہے۔ پاکستان کے خلاف کھڑا کیا گیا مودی، اور اس کے گودی میڈیا کا ایک اور جھوٹ دھڑام سے زمیں بوس ہو چکا ہے۔ بھارت نے بالآخر گزشتہ سال پاکستان کے خلاف کی جانے والی جارحیت یعنی اپنے نام نہاد آپریشن سندور میں ہونے والے عبرتناک عسکری نقصان کا اعتراف کر لیا ہے۔ دلی سرکار نے سرکاری سطح پر پاکستان کے ہاتھوں مارے جانے والے اپنے 6 فوجیوں کی شناخت ظاہر کر دی ہے، جن میں انڈین آرمی کے 5 اور انڈین ایئر فورس کے 1 اہلکار شامل ہیں۔ پچھلے سال آپریشن سندور کے جواب میں جب پاکستان نے آپریشن بنیاد مرصوص لانچ کیا، تبھی ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاف لفظوں میں کہہ چکے تھے کہ پاکستانی میزائلوں نے بھارت میں تباہی مچا دی ہے، لیکن اس وقت بھارت کے چاکلیٹی جرنیل اور 52 انچ چھاتی والے وزیر اعظم کے یار خاص انڈین وزیر دفاع راجناتھ سنگھ لوک سبھا میں کھڑے ہو کر دھڑلے سے کہہ رہے تھے کہ جناب یہ سب جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، انڈیا کے نہ تو کوئی رافیل طیارے گرے ہیں، نہ عسکری تنصیبات کو نقصان ہوا ہے، اور نہ ہی کوئی اموات ہوئی ہیں۔ آج پورا انڈیا مودی سرکار کے اس جھوٹ پر تھو تھو کر رہا ہے۔ کانگریس اور بھارتی عوام اپنی ہی حکومت کا گریبان پکڑ کر پوچھ رہے ہیں کہ آخر یہ تماشا کیا ہے؟ اگر نقصان نہیں ہوا تھا تو یہ لاشیں کہاں سے نکل آئیں؟ اور اگر اموات ہوئی تھی تو پھر ان فوجیوں کو اس وقت کیوں شایان شان طریقے سے آخری سفر پر روانہ نہیں کیا گیا؟ کیوں ان کا سامان نہیں کیا گیا؟ دوستو، یہاں کچھ سوالات ہیں کہ کیا مودی سرکار صرف الیکشن جیتنے اور گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے اپنے ہی فوجیوں کی لاشوں پر سیاست کر رہی تھی؟ پاکستان کی فضائی اور زمینی برتری کا اعتراف کرنے میں بھارت کو پورا 1 سال کیوں لگا؟ اور ابھی تو صرف 6 نام سامنے آئے ہیں، وہ باقی نقصانات کہاں ہیں جنہیں ہندو توا سرکار نے فائلوں میں دبا رکھا ہے؟ 1 سال بعد خود انڈیا سے یہ گواہی آ گئی کہ پاکستان نے کیسے آپریشن بنیاد مرصوص میں انڈیا کی منجی ٹھوکی تھی، اور وہ وقت دور نہیں جب مودی اینڈ کمپنی خود یہ اعتراف بھی کرے گی کہ واقعی پاکستان کے خلاف جنگ میں بھارت کے 8 یا اس سے زائد لڑاکا طیارے گرائے گئے تھے۔ دوستو، مشرقی وسطی سے کچھ ڈیولپمنٹس شامل کرتے ہیں۔ نام نہاد سپر پاور امریکہ کی فرسٹریشن اس وقت اپنی انتہا کو چھو رہی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو پہلے ہی ایران ڈیل پر ڈیموکریٹس، ریپبلکنز اور وسیلی سیونی لابی کے شدید دباؤ کا شکار ہیں، اب بوکھلاہٹ میں ایک اور بلنڈر کر چکے ہیں۔ گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے ایران پر ابنائے حرمز میں امریکی جہازوں پر ڈرون حملوں کا الزام لگایا اور فوراً سینٹکام کو حملے کا حکم دے دیا۔ جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب امریکی بمبار طیاروں نے ایران کے شہر سریک پر میزائل اور ڈرون سٹوریجز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے نہ صرف اس امریکی حملے کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے، بلکہ امریکی فوج کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہی نہیں، ایران نے اس حملے کو جنگ بندی اور امریکی وعدوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے پورے مشرق وسطی میں قائم امریکی فوجی ٹھکانوں کو جوابی نشانہ بنا ڈالا ہے۔ یعنی کہ ایک طرح سے عملاً اس وقت جنگ بندی ٹوٹ چکی ہے۔ لیکن $1 ملین سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ جنگ بندی ٹوٹنے کا اعلان کرے اور ایران کے خلاف پوری قوت سے جنگ چھیڑ دے؟ کیا واقعی صدر ٹرمپ سیونی لابی کو خوش کرنے اور اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کو سہارا دینے کے لیے دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیل سکتے ہیں؟ کیا امریکی کانگریس انہیں من مانی کی اجازت دے دے گی؟ اس سب پر اس ویڈیو میں تفصیلی ڈسکشن کریں گے، لہٰذا آپ کھوجی ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، صدر ٹرمپ کی فرسٹریشن اور بوکھلاہٹ اس لیے بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ابھی وہ ابنائے حرمز کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے تھے کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے امریکہ بہادر کو ایک اور سرپرائز دے ڈالا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے صدر ٹرمپ کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا ہے کہ ابنائے حرمز کی ریٹ لگانا بند کریں اور تھوڑی توجہ ہماری جانب بھی کریں، یعنی ہم جولائی سے اپنی آبناؤں پر ٹیکس کے ریٹ میں 15% اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ دراصل ترکیہ میں دنیا کے 2 اہم سمندری چوک پوائنٹس یعنی آبنائیں ہیں، ایک آبنائے باسفورس اور دوسری آبنائے ڈارڈینل، اور یہ دونوں دنیا کی مصروف ترین آبنائیں ہیں کیونکہ یہ صرف بحیرہ اسود کے 6 ساحلی ممالک جن میں ترکیہ، روس، یوکرین، رومانیہ، جارجیا اور بلغاریہ شامل ہیں، ان کا سمندری روٹ نہیں بلکہ یورپی ملکوں کے بھی زیر استعمال ہیں۔ ترک اور ایرانی آبناؤں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ آبنائے حرمز تیل اور گیس کا سپلائی روٹ ہونے کی وجہ سے اہم ہے، جبکہ باسفورس اور ڈارڈینل تجارت اور نیول روٹ ہونے کے سبب۔ مثلا یہی دیکھ لیجئے، باسفورس استنبول کے بیچوں بیچ سے گزرتی ہے
اور یہ رشین نیوی کے بلیک سی فلیٹ کا روٹ بھی ہے۔ ابھی تک اس خبر پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ تو ٹویٹ داغا ہے، نہ ٹروتھ سوشل پر کچھ فرمودات ارشاد فرمائے ہیں، اور نہ ہی فاکس نیوز کو خود فون ملا کر درخواست کی جناب انہیں لائیو ٹی وی پر لیا جائے تاکہ وہ ذرا ترک صدر کی ایسی تیسی کرتے ہوئے دھمکی دیں کہ اگر ترکیہ نے ٹیکس بڑھایا تو میں ٹیرف لگا دوں گا یا ترکیہ کا حشر نشر کر دوں گا یا طیب اردوان کو ونزویلا کے صدر مادورو کی طرح گھر سے اٹھا کر لے جاؤں گا وغیرہ۔ ٹرمپ کی جانب سے ایسا کوئی بیان نہیں داغا گیا۔ اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ ٹرمپ نے اس معاملے پر مشیر نما پراپرٹی ڈیلر سے مشورہ کیا ہوگا تو مارکو روبیو، پیٹ ہیگسٹ جیسے نمونوں نے کہا ہوگا جناب والا اردوان کے اعلان کو اسی طرح پی جائیں جیسے ہم نے اسے سنا ہی نہیں، کیونکہ ہم پہلے ہی ایران جنگ اور ابنائے حرمز کو لے کر بہت ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں۔ صدر اردوان کے اس اعلان کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ سلطنت عمان جو امریکہ کی اتحادی اور حلیف سمجھی جاتی تھی، جس کے متعلق UAE کے شیخ بھی دعوے کر رہے تھے کہ عمان کبھی ابنائے حرمز پر ٹول ٹیکس کی حمایت نہیں کرے گا، وہ بھی ایران کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ عمان نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہاں جناب، جو تجارتی جہاز یہاں سے گزریں گے وہ ہمیں ٹیکس دیں گے۔ اردوان کی اس اعلان نے ایران کو بھی سگنل دے دیا ہے کہ جناب آبنائے حرمز کا ریٹ بڑھا دے، ساتھ ہی مصر کو آنکھ مار دی ہے کہ تم بھی نہر سویز کا ریٹ ہائی کر دو۔ صدر اردوان کے اس بیان کے بعد ٹیکس ہائی ہو یا نہ ہو، البتہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پارا ضرور ہائی ہو چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کی فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے۔ رہی صحیح کسر پاکستان نے پوری کر دی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے دورے کے دوران شہباز شریف نے دو ٹوک لفظوں میں کہا، جناب صدر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم بھائیوں کی طرح ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ شہباز شریف کے اعلان کے ساتھ صدر پزشکیان کے دورے کے دوران ہونے والی گرم جوشی کو بھی اگر دیکھا جائے، مثلاً ان کے استقبال کے لیے صدر اور وزیر اعظم دونوں کا ایئرپورٹ پر موجود ہونا، پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی الگ سے بھی ملاقات، تو جناب اس پورے دورے کے ذریعے پاکستان نے کہا اور کیا تو سب ایرانی صدر کے لیے، مگر پیغام امریکہ کے لیے تھا کہ جناب ہم غیر جانبدار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف کو کہنا پڑا، ایران کی خوشی ہماری خوشی اور آپ کا غم ہمارا غم ہے۔ اگر خوابوں کی دنیا میں رہنے والوں کو لگتا ہے کہ پاکستان امریکہ جیسی عظیم طاقت کو ایسا واضح پیغام نہیں دے سکتا تو انہیں دبئی ایئرپورٹ کا وہ منظر دیکھ لینا چاہیے۔ جب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو جہاز سے اترے تو استقبال کے لیے فقط 2 افراد موجود تھے، ایک امریکی سفارت خانے کی ہی کوئی خاتون اہلکار اور دوسرے کوئی عرب شیخ، اور ان شیخ صاحب کی باڈی لینگویج دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ تب تک دونوں ہاتھ پیچھے باندھے کھڑے رہے جب تک مارکو روبیو مسافے کے لیے ان کی جانب گھوم نہ گئے، اور پھر مارکو روبیو کو وہیں ٹارمک پر 1.5 منٹ تک کھڑے رکھ کر گفتگو کرتے رہے۔ کوئی ریڈ یا پرپل کارپٹ بچھانا تو دور، ٹارمک پر شاید جھاڑو پوچھے کا بھی تکلف نہ برتا گیا تھا۔ مارکو روبیو کو لینے کے لیے گاڑی بھی ٹارمک پر موجود نہ تھی۔ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں اس بری طرح پھنس چکا کہ اب یہاں سے محفوظ نکلنا ہی اس کے پاس واحد آپشن ہے۔ خیر جناب، پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان سازش تو ہے، لیکن بار بار پاکستان اپنے عمل سے ثابت کر چکا ہے کہ اگر دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ صرف ایران ہی نہیں بلکہ پاکستان اس وقت پورے مشرق وسطیٰ کے مسلم ملکوں کا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جب کہا کہ سعودی عرب سمیت پاکستان وغیرہ بھی ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو جائیں تو پاکستان نے صاف اور دو ٹوک انداز میں ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے ساتھ ساتھ سعودی عرب، قطر، کویت وغیرہ سب پاکستان سے خوش ہیں، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ان کے مفادات یعنی پورے خطے کے مفاد کو بچانے کی سفارتی جنگ پوری دلیری سے لڑ رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب اسرائیل کی عبرانی میڈیا نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ اسرائیل خطے کی بالادست طاقت نہیں رہا۔ بحیرہ اسود کی اہم ابناؤں پر ترکیہ کا حالیہ جارحانہ معاشی موقف ہو، عمان کا امریکی اتحاد سے ہٹ کر ایران کے بلاک کے قریب آنا، یا پھر پاک ایران اسٹریٹجک ہم آہنگی، یہ تمام کڑیاں ثابت کرتی ہیں کہ علاقائی طاقتیں اب کسی بھی بیرونی دباؤ کو قبول کرنے کی بجائے اپنے معاشی اور دفاعی مفادات کو اولیت دے رہی ہیں۔ اس پورے منظرنامے میں پاکستان کا کردار ایک مضبوط اور خود مختار سفارتی محور کے طور پر ابھرا ہے، جس نے کسی بھی عالمی بلاک کا حصہ بننے یا ابراہیم اکارڈ جیسے دباؤ کے سامنے جھکنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اسلام آباد کی یہ جرأت مندانہ پوزیشن ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان اب اپنی جیو پولیٹیکل لوکیشن کا استعمال خطے کے وسیع تر مفاد اور مسلم امہ کے حقوق کے تحفظ کے لیے کر رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی اسٹریٹجی کی مسلسل ناکامی اور اسرائیل کے خطے پر نام نہاد بالادستی کا بکھرتا ہوا خواب یہ ثابت کرتا ہے کہ دنیا اب تیزی سے
نئے نظام کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں مستقبل صرف ان ممالک کا ہے جو اپنی خودداری پر سمجھوتا کیے بغیر مضبوط علاقائی اتحاد قائم کرنے اور عالمی قوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔